الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کس قسم کے مال پر فرض ہے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ صرف ان چیزوں پر فرض ہے جو عادتاً بڑھتی ہو۔ کیا مطلب؟ خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے اور مویشی ہے۔ چونکہ سونا، چاندی اور نقدی کو شریعت نے تجارت کا ذریعہ قرار دیا ہے، خواہ اس کو زیور کی شکل میں بنا کر رکھے یا سونے چاندی کے ٹکڑے بنا کر رکھے، ہر حال میں وہ تجارت کا مال ہے۔ اس لیے سونے چاندی پر خواہ وہ کسی صورت میں بھی ہو، جب اس کی نصاب پوری ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ان اموال کے علاوہ ذاتی مکان ہے، دکان ہے، برتن ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، فرنیچر ہے اور دیگر گھریلو سامان ہیں، فیکٹری کی مشینری ہے اور جواہرات، خواہ وہ کتنی ہی قیمت کے ہوں، اگر یہ تجارت کے لیے نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی فروخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہو کہ میں اس کو آگے پھر فروخت کروں گا اور اس کی قیمت نصاب کے برابر ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ بات انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب آتے ہیں سونے کی مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ کتنی ہو، یہ ایک سوال ہے۔ تو اگر کسی کی ملکیت میں صرف سونا ہو، اس کے علاوہ نہ اس کے پاس کوئی نقد اور رقم ہے، نہ اس طرح چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو صرف سونے پر زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے 7.5 تولے کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ ساتھ نقدی ہے، چاندی ہے یا مال تجارت میں سے بھی کچھ ملکیت میں ہو تو 7.5 تولے کا اعتبار نہیں ہے پھر، بلکہ اگر ان مملوکہ اشیاء کی مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے گرام چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ تو سونے کے بارے میں بتایا، چاندی کتنی ہو؟ تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، جو موجودہ گرام کے حساب سے 612 گرام 340 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال کہ کتنی رقم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ تو سونا چاندی، پیسے کتنے ہو بندے کے پاس تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونا چاندی یا مال تجارت نہیں ہے بلکہ صرف نقد رقم ہے، تو اس صورت میں اگر وہ نقد رقم 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتی ہے اور یہ نقد رقم محفوظ ہے اور اس شخص کی ضروریات سے فارغ ہیں، تو سال گزر جانے پر یہ مجموعی رقم پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، نقد رقم 52.5 تولے چاندی کی جو رقم بنتی ہے اتنی ہو، اور یہ ان پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگلا سوال کہ مال کن کن صورتوں میں ہو تو زکوٰۃ اپنے شرائط کے ساتھ فرض ہو جاتی ہے، کون کون سی شکلیں ہیں مال کے۔ آخری میں جو تیسرے نمبر پر مال کے بارے میں بتایا نا، تو یہ مال کس کس شکل میں انسان کے پاس ہو۔ ایک تو یہ نا کہ جیب میں ہے، بٹوے میں ہے، آیا کسی اور جگہوں پہ بھی رقم رکھا ہوا ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں۔ مستقبل میں مثال کے طور پر کچھ باتیں میں بتاتا ہوں۔ مستقبل کی کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے رقم رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر حج یا شادی یا گھر بنانے کے لیے آپ نے رقم جمع کی ہے، تو اگر ان
کو مطلوبہ کاموں میں نہیں لگایا اور ان اموال پر سال جو ہے گزر گیا اور یہ نصاب کے برابر ہے اور قرضدار بھی نہیں ہے، تو ان پر تو ان رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، خواہ اس کے لیے حولان حول یہ بے شرط ہوگا۔ تو حولان حول یعنی سال گزرنے کے ساتھ یہ زکوٰۃ اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی بندے نے بینک میں پیسے رکھے ہیں، بینک میں جمع شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اگر نصاب کے برابر ہو اور ان پر سال گزر چکا ہو۔ یہ میں مال کے وہ شکلیں بتا رہا ہوں کہ کس کس شکل میں مال رکھا ہوا ہو اور وہ نصاب کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اسی طرح کسی کے پاس آپ نے امانت رکھی ہو، رقم اگر وہ جو امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھی ہے، اگر وہ نصاب کے برابر ہو اور ان پر سال گزر چکا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انشورنس پالیسی یہ تو شرعاً ناجائز ہے، تاہم اگر کسی نے لی ہو تو اس نے کمپنی کے پاس جتنی رقم جمع کی ہے، اگر وہ رقم اکیلے یا دوسرے یعنی روپیہ پیسے رقم جو ہیں ان کے ساتھ مل کر اگر مجموعی نصاب یعنی مجموعی مالیت جو ہے وہ نصاب تک پہنچتی ہو تو اس رقم کی بھی زکوٰۃ جو ہے واجب ہوگی، البتہ اس کی ادائیگی فی الفور جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ جب وہ رقم وصول ہو جائے تو گزشتہ سالوں کی طرح زکوٰۃ بھی پھر واجب ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوسری اجناس کی زکوٰۃ دیتے وقت ہر سال اس رقم کی بھی جو ہے زکوٰۃ ادا کی جائے جو انشورنس کمپنی کے پاس جمع ہے۔ کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، قرض پر زکوٰۃ، اگر رقم قرض کے طور پر کسی کو دی ہوئی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی قرض دینے والے پر لازم ہے نہ کہ قرض لینے والے پر، البتہ زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے یہ قرض وصول کرنے کے بعد لازم ہوگا، اتنی بات ہے۔ اور اگر قرض وصول ہونے سے پہلے کسی نے زکوٰۃ ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وصول ہونے کے بعد گزشتہ ادا کردہ زکوٰۃ پھر دوبارہ جو ہے دینا لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی بھی قسم کا جمع کروایا ہوا قابل واپسی زر ضمانت بطور ایڈوانس زر ضمانت کے طور پر مالک دکان یا مکان کے پاس آپ نے کچھ پیسے رکھے ہیں تو یہ رکھی گئی رقم جو ہے یہ اصل مالک یعنی کرایہ دار کی ہی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر یہ رقم نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اگر ادا نہیں کی تو وصول ہو جانے کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہوگا۔ اسی طرح سرمایہ کاری مضاربت یا شراکت میں لگی ہوئی رقم اور اس سے حاصل ہونے والا منافع، اس پر زکوٰۃ کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں لگائی ہوئے سرمایہ اور اس کے ذریعے حاصل شدہ نفع دونوں پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، البتہ سال پورا ہونے پر اس وقت موجودہ سرمایہ اور اخراجات وہ منہا کرنے کے بعد حاصل ہونے والے نفع پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح قومی بچت سرٹیفکیٹ پر زکوٰۃ کا حکم، اس مذکورہ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنا تو جائز نہیں ہے، اس پر ملنے والا نفع سود ہے، لہذا جس قدر جلد ہو سکے اس سے رقم نکلوائے اور توبہ اور استغفار بھی کرے۔ اس میں جمع کرائی گئی اصل رقم یہ سودی نہیں، اگر وہ نصاب کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے یا آپ پہلی ہی صاحب نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ منافع کے نام سے ملنے والے رقم سود کی رقم ہے اور حرام مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس کا حکم یہی ہے کہ اگر اصل مالک تک پہنچانا ممکن ہو تو اسے لوٹائی جائے، ورنہ ثواب کی نیت کے بغیر اسے کسی مستحق کو دے دیا جائے۔ اسی طرح کمیٹی، جس کو بعض لوگ BCE بھی کہتے ہیں، جو قسطوں کی شکل میں جو ہے وہ جمع کرائی جاتی ہے،
تو پھر نمبر لگتے ہیں، کسی کو پہلے مل جاتے کسی کو بعد میں مل جاتی ہے۔ تو اگر کمیٹی کسی نے وصول نہ کی ہو تو کمیٹی میں جتنی رقم یعنی قسطیں آپ جمع کروا چکے ہوں، اگر وہ رقم تنہا یا دوسرے اموال کے ساتھ مل کر زکوٰۃ کے نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس رقم کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ البتہ فوری انتظام نہ ہو تو یہ اختیار ہے کہ جب یہ کمیٹی آپ کو مل جائے اس وقت زکوٰۃ ادا کر دے، اور اگر آدمی پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے اور کمیٹی میں جمع کردہ رقم زکوٰۃ کے نصاب کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور اگر کوئی شخص کمیٹی وصول کر چکا ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت کمیٹی کی جو رقم اس کے پاس موجود ہوگی اس کی مجموعی رقم میں جتنی قسطیں باقی ہے وہ سب تو قرض ہے اس کے اوپر، انہیں منحہ کر کے جو بقایا رقم ہے تو اس کو دیکھا جائے گا، اگر نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ دی جائے گی، ورنہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ تو مال کی جو ہے کچھ شکلیں میں نے بتائی کہ مختلف شکلوں میں مال بندے کے پاس موجود ہو تو پھر زکوٰۃ کے بارے میں مسائل پوچھتے جائیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے مال تجارت اور مویشی میں زکوٰۃ۔ مال تجارت، شریعت نے دیکھو جن اموال میں زکوٰۃ واجب قرار دی ہے ان میں ایک سامان تجارت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت سمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں ان اشیاء کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرماتے تھے جو فروخت کرنے کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ تو مال تجارت میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کے واجب ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو دوسری اموال زکوٰۃ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مال تجارت چاندی کی نصاب کی قوت خرید کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ اگر مال تجارت جو ہے نصاب سے کم ہے اور کچھ سونا چاندی ہے آپ کے پاس تو یہ مال تجارت بھی سونے چاندی کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا، اگر ان کی مجموعی قیمت سے چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ تو مال تجارت کے بارے میں بھی مسئلہ آپ حضرات کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو یہ مال تجارت بھی کسی بھی شکل میں انسان کے پاس جو ہے موجود ہو تو یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھا جائے۔ تو یہ مختصر سی جو ہے درس تھا، اس میں جو ہے وہ اموال جن پر زکوٰۃ آتا ہے یہ بتا دیا گیا۔ اللہ پاک ہم کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔